بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو چینل پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں ایک خاتون کا انتقال ہو گیا تو اسے نہلانے کے لیے ایک پیشہ ور خاتون کو بلایا گیا تاکہ وہ میت کو غسل دے۔ اس غسالہ نے آ کر میت کو غسل دینا شروع کر دیا تو وہاں موجود چند عورتوں سے کہنے لگی کہ مرحومہ ایک بدکار اور گناہ گار عورت تھی اور اس نے اپنی زندگی میں بہت زیادہ گناہ کیے تھے۔ ابھی غسالہ نے اپنے الفاظ مکمل بھی نہ کیے تھے کہ اس کا ہاتھ میت کے ہاتھ سے چپک کر رہ گیا۔ چند لمحوں تک تو وہ اپنے طور پر ہاتھ چھڑانے کی کوششوں میں مصروف رہی، مگر جب سخت جد و جہد کے بعد بھی اس کا ہاتھ میت سے جدا نہ ہوا تو اس نے چیخو پکار شروع کر دی۔ وہاں پر موجود لوگ اور سوگوار وغیرہ موجود تھے، وہ یہ دہشت ناک منظر دیکھ کر کانپ اٹھے۔ انہوں نے آج تک ایسا روح فرسا منظر نہ دیکھا تھا۔ اس غسالہ کی حالت دیدنی تھی، اس کے چہرے پر موت کی زردی چھا چکی تھی اور لگتا تھا کہ مرنے والی غسالہ کو بھی اپنے ساتھ ہی لے کر جائے گی۔ بالآخر گھر پر موجود چند بزرگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ فوری طور پر کسی عالم دین سے رجوع کیا جانا چاہیے۔ چند علماء دین سے فوری طور پر رجوع بھی کیا گیا، مگر وہ اس انوکھے اور جان لیوا مسئلے کا کوئی حل پیش نہ کر سکے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ ایک طرف میت کو دفنانے میں تاخیر ہو رہی تھی اور دوسری طرف غسالہ زبردست اذیت میں مبتلا تھی۔ کچھ لوگوں نے یہ تجویز پیش کی کہ غسالہ کا ہاتھ کاٹ کر میت سے الگ کر دینا چاہیے۔ یہ تجویز تو اس غسالہ پر بجلی بن کر گری اور وہ مزید چیخو پکار کرنے لگی۔ جب کسی طور بھی صورتحال پر قابو نہ پایا جا سکا تو سوگواروں میں موجود اللہ کے ایک بندے نے کسی خاص بزرگ کا نام لے کر کہا کہ ان سے رجوع کیا جانا چاہیے۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ بزرگ فقہ کے مسائل چٹکی بچاتے ہی حل کر دیتے ہیں، چونکہ اس انوکھے اور اذیت ناک مسئلے کو بھی کسی بھی طور پر نپٹانا مقصود تھا، اس لیے فوری طور پر اس بزرگ سے رجوع کیا گیا۔ وہ کافی دیر تک خاموشی سے اس مسئلے پر غور و فکر کرتے رہے اور پھر کہنے لگے کہ غسالہ نے مرنے والی عورت پر بہتان لگا کر یقیناً اس کی روح کو اذیت پہنچائی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے یہ سزا دی ہے۔ یہ وہ عذاب ہے جسے قدرت نے اس واقعہ کے حوالے سے ظاہر کر دیا ہے۔ جب غسالہ تک ان بزرگ کے خیالات پہنچائے گئے تو اس نے روتے روتے اعتراف کر لیا کہ اس نے مرحومہ پر بدکاری کا جھوٹا الزام لگایا تھا۔ غسالہ کے اعتراف جرم پر دوبارہ ان بزرگ سے رابطہ قائم کیا گیا تو بزرگ کہنے لگے کہ بلا شبہ مرنے والی ایک پاک باز خاتون تھی۔ اس نے زندگی میں کبھی کوئی گناہ یا بدکاری نہیں کی تھی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مرحومہ کی پاک بازی کو داغدار ہونے سے بچانے کے لیے اس غسالہ کو سزا دی ہے تاکہ دوسرے اسے دیکھ کر عبرت حاصل کریں۔ بزرگ نے یہ بھی فرمایا کہ بہتان ترازی کے جرم میں اگر غسالہ کے جسم پر 100 درے لگائے جائیں تو اس طرح غسالہ کا ہاتھ میت سے الگ ہو جائے گا۔ چنانچہ بزرگ کے حکم کی تعمیل میں جب غسالہ کو 100 درے لگا دیے گئے تو غسالہ کا ہاتھ خود بخود میت سے الگ ہو گیا۔ یہ عظیم بزرگ جس کے فتوے سے اس انوکھے مسئلے کو حل کیا گیا وہ حضرت امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑ ہا کروڑ اربوں خربوں رحمتوں کا نزول فرمائے اور ان کے صدقے ہمیں راہ ہدایت پر استقامت عطا فرمائے۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔